الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قائد و مرشد اول، صحابہ کرام کے قائد و مرشد اول اور استاذ و مربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بیعت ثقیفہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پہلی کانفرنس شمار کیا جاتا ہے۔ پہلی کانفرنس یعنی اجتماع شمار کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثقیفہ بنی سعدہ کیا ہے؟ بیعت ثقیفہ کیا ہے؟ بیعت ثقیفہ بنی سعدہ کیا ہے؟ اس موضوع پر بعض بھائیوں نے اصرار کیا کہ قاری صاحب اس کی وضاحت فرمائیں۔ محترم بھائیوں، ثقیفہ بنی سعدہ ایک صاحبان تھا جہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ بنی سعدہ انصار مدینہ کا ایک قبیلہ تھا۔ بنی سعدہ انصار مدینہ کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ جگہ مسجد نبوی کے شمال مغرب میں بئر بیضاء کے قریب واقع ہے۔ ماضی قریب تک یہ جگہ موجود تھی، مسجد نبوی کی توسیع میں آنے کی وجہ سے اسے ختم کر دیا۔ دیکھیں المعالم العطیرۃ فی السنۃ وسیرۃ محمد حسن شراب صفحہ 171۔ اس اجتماع کی سب سے بڑی کامیابی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس تربیت کا اظہار تھا۔ ویسے یہ موضوع کافی لمبا ہے، میں انشاءاللہ اس کی 2 قسطیں کروں گا اللہ کی رحمت سے۔ یوں سمجھے کہ آج حصہ اول ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس اجتماع کی سب سے بڑی کامیابی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس تربیت کا اظہار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی، جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام و تکریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو اپنی آراء و خواہشات پر ترجیح دینے پر مبنی تھی، اور یہ کہ اختلاف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قول کو ہی 2 ٹوک اور فیصلہ کو نصیحت حاصل ہوگی۔ حالانکہ بہت سارے انقلابات اور تحریکیں اپنے قائد و مرشد کے کھو جانے کے بعد فی الفور ایسا اجتماع یا کانفرنس نہیں کر پاتے، بلکہ ایسے انقلابات کے متعلق یہ باتیں مشہور ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو کچے کھا جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارا مقصد اسلام اور دوسرے مذاہب کے مابین تقابل کرنا نہیں۔ اس اجتماع پر مورخین اور مستشرقین اور ان کے شاگردوں نے کافی کلام کیا ہے، اور اس اجتماع میں پیش آنے والے واقعہ سے متعلق ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور کبھی کبھار آپ ان لوگوں کی ایسی کوششوں پر تعجب کریں گے جن میں یہ نصوص کو توڑ موڑ کر ایسے پیش کرتے ہیں کہ اس چیز کا احتمال
تک بھی ان نصوص میں نہیں ہوتا جسے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی مکارانہ اور دھوکہ دہی پر مبنی تمام تر سازشوں کا نزلہ اس پاکیزہ امت کے صدر اول کے لوگوں پر گراتے ہیں، حالانکہ اہل علم اور مورخین جانتے ہیں کہ کسی بھی خاص دور کی تاریخ لکھتے ہوئے اس دور کی طبیعت اور روحانی صلاحیت و اہلیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ مستشرقین اہل مغرب میں سے یہود و نصارہ کی وہ اولاد ہیں جنہوں نے شرقی علوم کا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں سے اکثر کا مقصد اہل مشرق پر اپنی برتری ثابت کرنا، ان پر غلبہ پانا اور ایک لمبی مدت تک انہیں فکری و سیاسی اور اقتصادی طور پر اپنے غلام بنائے رکھنا ہے۔ ادو اردد سعید کہتا ہے کہ استشراق سیاسی اور تہذیبی غلبہ کے لیے کا رمز ہے۔ ساجدات فوزی مقالہ حول طبیعت الاستشراق صفحہ 359 میں آنے والے صفحات میں خلافت راشدہ کے ایام میں پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعے کے متعلق گفتگو پر اپنی توجہ مرکوز کروں گا۔ وہ واقعہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت، اور پھر جو کچھ اس کے متعلق مستشرقین یا ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ لوگوں نے کہا ہے، اور جو کچھ ایسے تصورات اور خیالات و افکار گھڑ کر پیش کیے جن کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں، ان کے متعلق بھی آج انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اور یاد رکھیں، ہدایت اور نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں آج کے اس بزم میں کہ وہ ہمیں ہدایت سے نوازے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی توفیق دیں۔ بعض مستشرقین کا دعویٰ ہے، یہ جاہلی حسد کی بنا پر، بعض مستشرقین کا دعویٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مابین عہد جاہلیت کا حسد و بغض پایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی یہ نفرتیں دوبارہ انگڑائیاں لینے لگیں۔ بروکلمان کا خیال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر اسلام کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ یہ بروکلمان کون تھا؟ بروکلمان جرمن مستشرق تھا، 1868 میں پیدا ہوا اور 1956 میں ہلاک ہو گیا۔ اس نے عربی لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل کی اور تاریخ اسلامی پر کتابیں لکھیں۔ اس نے جرمنی کی کئی یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی تھی۔ اس کی متعدد کتابیں، ان میں سے تاریخ شعوب الاسلامیہ، تاریخ الادب العربی اور دوسری کتابیں معروف ہیں۔ المستشرقون جلد نمبر 2 صفحہ 424۔ یہ تھا وہ بروکلمان جو اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر اسلام کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جاہلیت کا تعصب وہیں کا وہیں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر اپنی موجودگی کے دوران اس کو دوبارے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
مگر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو یہی پرانی نفرتیں اور حسد دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تاریخ الشعوب الاسلامیہ صفحہ 83۔ اور میرے بھائیو، یہی چیز عبد الماجد منعم نے بھی اسی سے اخذ کی ہے۔ وہ کہتا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، امت اسلامیہ کی قیادت کے متعلق اختلافات ہوئے۔ امت اسلامیہ کی قیادت کے متعلق اختلافات سوئی ہوئے تھے، اگرچہ ان میں رغبت رکھنے والے بہت زیادہ تھے۔ التاریخ السیاسی الدولۃ العربیہ جلد نمبر 1 صفحہ 141۔ عبد الحمید بوخیت کا خیال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہود اور منافقین کے ہاتھوں میں کھلونا تھے، اور یہود و منافقین اس بات پر قادر ہو گئے تھے کہ ان کے مابین موجود سابقہ اختلافات کو پھر سے ہوا دیں۔ وہ مزید کہتا ہے، جب انصار سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو وہ بڑے غمگین اور پریشان ہوئے، اور ان کے نفوس میں بے چینی پائی گئی۔ اس بے چینی و اضطراب کو یہود و نصارہ نے ان کے مابین عہد جاہلیت کے قبائلی اختلافات کو بیدار کرنے سے بطور غذا کے استعمال کیا، اور اہل عرب کے مابین قدیم قبائلی چپکلش کو پھر سے زندہ کیا۔ حوالہ عصر الخلافۃ الراشدہ صفحہ 38۔ اور یاد رکھیں کہ نبی عاقل ثقیفہ بنی سعدہ میں ظاہر ہونے والی آراء کا تجزیہ ان الفاظ میں کرتا ہے، وہ اطراف اور آراء جو ثقیفہ بنی سعدہ کے موقع پر ظاہر ہوئے، یہ اس گھڑی کی پیداوار نہیں تھے، بلکہ یہ ان مختلف گروہوں کی آراء و جذبات تھے جو ان نفوس میں بنیادی عامل تھے جن سے مدنی معاشرہ تشکیل پایا تھا، اور ان شکووں کو دوبارہ زندگی ملی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بیان کرنے کی کوئی مجال باقی نہیں تھی۔ نبی عاقل کون تھا؟ نبی عاقل ان کے بلاد شام میں ہونے والی چوتھی انٹرنیشنل عرب کانفرنس میں ایک مقالہ بعنوان سیاسی جماعت کی پیدائش اور مسئلہ حاکمیت پیش کیا تھا، مجلد اول صفحہ 79۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق قرآن میں اضافہ کرنے کا دعویٰ مستشرقین میں سے ایک نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اچانک ہو گئی تھی۔ کازنوفا کہتا ہے، کازنوفا کون تھا؟ کازنوفا فرانسیسی مستشرق تھا، 1861 میں پیدا ہوا اور 1926 میں ہلاک ہوا۔ اس نے عربی زبان اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی تھی، عبرانی زبان اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی، احادیث و آثار کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ 1985 سے اسے طٰہٰ یاسین لے کر آیا تاکہ مصر یونیورسٹی میں لوگوں کو تعلیم دے۔ اس نے کئی ایک کتابیں لکھیں، ان میں سے محمد و انتہاء العالم فی العقیدۃ الاسلام الاصلیہ، حریق مکۃ الاسکندریہ بھی ہیں، العقیقی المستشرقون جلد 1 صفحہ 225۔ طٰہٰ حسین اس کے متعلق کہتا ہے، میرا اس کے ساتھ تعارف دی فرانس کالج میں ایک استاد کی حیثیت سے ہوا۔
میں اس کے بارے میں سنا کرتا تھا تو مجھے اس سے مل کر اتنا تعجب ہوا کہ اتنا تعجب کسی اور چیز پر نہیں ہوا۔ وہ قرآن کی تفسیر کیا کرتا تھا۔ ان دنوں میں نیا پیرس میں آیا تھا۔ مجھے مستشرقین کے بارے میں بہت سخت تعجب ہوتا تھا۔ میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مستشرقین میں سے کوئی ایک اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو درست طریقہ سے ادا کریں، پھر اس کے معانی و اسرار بیان کریں اور اس کے غرض و غایت پر بحث کریں۔ میں نے جب غاز نوفا کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا تو میری رائے میں تبدیلی یا کمی آ گئی، یہاں تک کہ میرا پورا نظریہ ہی ختم ہو گیا۔ میں نے ان کے چند دروس ہی سنے تھے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان فہم قرآن پر قدرت رکھتا ہے اور ان لوگوں کے نسبت تفسیر قرآن کا زیادہ ماہر ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہی علوم قرآن کا ذخیرہ اور اس کے محافظ ہیں اور قرآن کی تفسیر کرنے میں وہی برحق ہے۔ یہ تھا غاز نوفا فرانسیسی۔ السیاست الیومیہ جلد نمبر 27 1926 طه حسین حیاتہ و فکرہ فی میزان الاسلام صفحہ 36 پر اس کا تعارف موجود ہے۔ رسول اللہ یہی غاز نوفا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک وفات سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو موقع مل گیا کہ وہ دو نئی آیات گھڑ کر قرآن میں ان کا اضافہ کر دے تاکہ وہ نئی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکے۔ عمر فخوری غربیت فی مسائل شرقیہ صفحہ 115 لکھ لیجیے۔ حالانکہ یہ بات کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہہ سکتا جسے کچھ بھی اپنے نفس کا احترام اور جسے علم سے ادنا سا واسطہ بھی ہو، اور نہ ہی یہ رائے کسی رد کی محتاج ہے۔ لیکن اس کو یہاں پر بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں مستشرقین کی اس آفت کو بیان کروں جس میں وہ کسی عقلی چیز سے بھی سند نہیں لیتے، علم تو بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی رائے سے بغیر علم کے تفسیر بیان کرنے سے بھی ڈرتے تھے، تو پھر یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا کہ آپ نے قرآن میں اضافہ کر دیا؟ حالانکہ آپ فرمایا کرتے تھے کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا یا کون سی زمین مجھے اٹھائے گی جب میں قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں۔ ابن القیم اعلام الموقعین جلد نمبر 199۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات حسرت آیات بھی اچانک نہ تھی، بلکہ آپ سفر کے آخر میں یا ربیع الاول کے شروع سے لے کر 12 ربیع الاول تک بیمار رکھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اچانک نہیں ہوا بلکہ کئی راتیں آپ بیمار رکھیں۔ بلال رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ہم نے آپ کو چن لیا، اور مہاجرین اور مسلمانوں نے بھی اپنی دنیا کے لیے اسی کو چن لیا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کے لیے چنا تھا۔ نماز سب سے عظیم الشان حکم اور دین کی بنیاد تھی۔ الذہبی تاریخ الاسلام احد خلفاء الراشدین صفحہ پر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے آثار کے بارے میں
ایک خود ساختہ محقق ریاض عیسیٰ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلا اور فوری اثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اذہان پر یہ ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر دفن کر دیا جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے لیے واقعے کی مناسبت سے نہ ہی کوئی بڑا پروگرام کیا گیا اور نہ ہی کوئی سرکاری رہ و رسم بجا لائے۔ حالانکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دفن کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت کی فضا کی مناسبت سے اور حالات میں مسلسل اضطراب و بے چینی کی وجہ سے ایسا کرنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو خود ساختہ محقق ریاض عیسیٰ کی جو بات ہے، الحزبیت السیاسیت منذ قیام الاسلام حتی سقوط دولت الامویہ، صفحہ 54۔ حالانکہ اہل علم کے ہاں مشہور اور معروف بات یہ ہے کہ قبر اطہر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مطہرہ میں تھی۔ قبر مبارک قبر اطہر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مطہرہ میں تھی، مسجد کے اندر نہیں تھی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ حصہ 95 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے دور میں امہات المؤمنین کے حجرات والی طرف مسجد نبوی کی توسیع کے دوران یہ تینوں قبریں بھی مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئیں۔ ان تینوں قبروں کو ایک کونے میں کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مدینہ کے احوال بیان کرتے ہوئے پروفیسر سہیل زقارہ کہتی ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ اس دور میں بد امنی اور بد انتظامی کا شکار تھا، اور ان اضطرابات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تدفین سے لوگوں کو غافل کر دیا۔ طریق العرب والاسلام منذ ما قبل المبعث وحتی سقوط بغداد، 64 صفحے۔ ہمارے مصادر یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وفات کی دوسری رات ہوئی، اور یہ تدفین اس وقت عمل میں آئی جب آپ کے اقربا اور آل نے تیاری مکمل کر لی، اور یہ تیاری اسی جگہ کی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی گئی تھی۔ اور ہمارے مصادر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ تدفین اس عادت کے مطابق ہوئی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تدفین سے متعلق ہوتی ہے۔ انہیں وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی ارواح قبض ہوتی ہے۔ لیکن صرف یہ وجہ اتنی زیادہ تاخیر کا سبب نہیں ہو سکتی، لیکن شاید اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ مدینہ بد انتظامی کا شکار تھا اور لوگ مشغول ہو گئے تھے۔ پھر اس وقت کی فضا نے لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہیں پر تدفین کی جائے جہاں پر آپ کی وفات ہوئی تھی۔ دیکھیں کیسے محض و وہم کی بنیاد پر روایت کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، جبکہ یہ حدیث نبوی ہے، اس میں کوئی استحسان یا پھر کوئی دوسرا معاملہ نہیں۔ اس حدیث کو ان محدثین نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ باسناد صحیح، ورواه الترمذی والطبرانی والنسائی والبیہقی فی دلائل النبوہ، انظر ابراہیم العلی، صحیح السیرۃ النبویہ، صفحہ 582۔ اللہ اکبر۔
رہ گئی یہ بات جو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین آپ کی مسجد میں ہوئی، یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجرہ میں ہوئی تھی، جو کہ ایک نص شرعی کی بنیاد تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین آپ کی مسجد میں ہوئی، یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہوئی تھی، جو کہ ایک جو شرعی نص ہے اس کی بنیاد پر تھی۔ ما قبض نبی الا دفن حیث بقبض، حافظ ابن حجر فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 529 میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، مگر اس کی کئی دوسری مرسل اسناد، اس کا وقت کی فضا سے کوئی تعلق نہیں، اس کا وقت کی فضا سے کوئی تعلق۔ جس فضا کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے صحابہ کرام مردوں کو بقیع میں دفن کرنے سے باز نہیں آئے۔ جہاں تک محفلیں اور سرکاری رہ و رسم کا تعلق ہے تو یہ اہل بدعت کی عادات ہیں، سنت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جہاں تک احوال اور اضطراب کی بات ہے تو مدینہ میں ایسی کوئی احوال یا اضطراب نہیں تھا۔ اس مسئلہ میں ڈاکٹر سہیل نے اپنے نظریہ کی ترجمانی محض عقل اور بے بنیاد باتوں پر کی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اس قسم کے اختلافات کی کوئی خبر یا دلیل ہے، بلکہ دلائل اس کے برعکس ہیں۔ اور پھر اسلام میں نظام کے عدم وجود کی بدگمانی پر جناب من بعض مستشرقین گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ مقرر کیے جانے کی مشکل اس لیے پیش آئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں کتاب و سنت سے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں تھی جس کی روشنی میں نظام حکومت کی تطبیق اور نفاذ ممکن ہوتا۔ اسی وجہ سے انہیں اہل جاہلیت کے طریقہ کی طرف رجوع کرنا پڑا تاکہ اپنے میں سے سب سے بڑا قبیلہ سے اپنا رہنما و حاکم کا انتخاب کریں۔ یہ قائد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تھامس آرنالڈ کی رائے، یہ تھامس آرنالڈ کی رائے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھامس آرنالڈ کی رائے ہے۔ یہ کون تھا؟ الخلافۃ صفحہ 8۔ تھامس آرنالڈ 1864 ہجری تا 1930 انگریز مستشرق ہے۔ اس نے کیمبرج میں تعلیم حاصل کی اور کئی سال ہندوستان میں گزارے۔ جامعہ علی گڑھ میں پڑھاتا رہا، پھر مصر کی زیارت کی، وہاں پر تاریخ اسلامی سے متعلق لیکچر دیے۔ اس کی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک سابق الذکر کتاب بھی ہے، اس کے علاوہ ایک کتاب الدعوۃ الی الاسلام بھی ہے، دیکھیں المستشرقون جلد نمبر 2 صفحہ 84۔ اچھا، اس مستشرق کے رائے کو قبول کرنے والوں میں سے ایک عبد المنعم ماجد سے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طریقہ انتخاب کے متعلق کہتا ہے، اپنے قائد اور رہنما کے انتخاب کے لیے یہ عہد جاہلیت کے طریقہ کار کی طرف رجوع تھا۔ التاریخ السیاسی للدولۃ العربیہ جلد نمبر 1 صفحہ 141۔ اللہ اکبر۔ اور عبدالعزیز سالم بھی کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایسا کرنے سے مراد یہ تھی کہ اس معاملہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مشورہ پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کریں جو ان کے لیے مناسب ہو اور وہ ان کے مابین اس قبائلی نظام کو جاری کر سکیں جس سے عرب لوگ مانوس ہیں۔ التاریخ الدولۃ العربیہ صفحہ 134 اور عبدالحمید بخیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے لمحات کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس خوفناک گھڑی میں انصار اسی پرانی عرب قبائلی عادت کی طرف لوٹ گئے۔ یہ عربوں کے نفوس میں اصلی طور پر قبائلی روح موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اثر الخلفاء الراشدین کے اندر صفحہ 33-38 دیکھ لیں۔ ایسا ہی استدلال محمد عبدالحی شعبان نے بھی کیا ہے، جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نظریہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین عہد جاہلیت کی طرف لوٹ گئے تھے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے نیو قائد کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، نئے قائد کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ ان قدیم و سلیم عربی عادات کی تقلید میں تھا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے بعد نظر کو ثابت قدم رکھا جائے اور یہ طریقہ ان نئے حالات کی روشنی میں عربی تقلید کے فہم کو آپ کے ماننے والوں کے اذہان میں راسخ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ صدر الاسلام والدولۃ الامویہ صفحہ 27 عبدالعزیز الدواری نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں زیادہ باریک بینی سے بیان کرے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے لیے سیاسی نظام کا کوئی ڈھانچہ تشکیل نہیں دیا تھا، اس وجہ سے بات فطری تھی کہ مسلمان اس سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے اسلامی مبادیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پرانے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب میں جہاں جدید اسلامی رنگ پایا جاتا تھا، وہیں پر اس کی پرانی قبائلی تقلید بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دونوں عنصر بڑے واضح تھے۔ مقدمۃ فی تاریخ صدر الاسلام صفحہ 47۔ اور بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کون کرے گا؟ پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا۔ یہ انتہائی گہرا اور سنجیدہ سوال تھا جو کہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اس بزرگ اور نیک دل نسل کے دلوں میں پیدا ہوا تھا۔ نبی عاقل مولد الحزبیت السیاسیت وقضیت الحکم صفحہ 79۔ ایک مورخ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اے کاش شریعت میں حکومت کے لیے بھی کوئی خاص نظام ہوتا، اور کاش کے کتاب و سنت میں مملکت کو چلانے کے لیے کوئی خاص نظام حکومت بھی ہوتا جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نافذ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس کی نظام کے اتباع کرتے ہیں۔ محمد امین سہل العرب والاسلام من البعثۃ النبویۃ حتی نہایت الخلافۃ الامویہ صفحہ 127۔ تھامس اور نالٹ نے عجیب خباثت کے ساتھ ایک دوسرا یہ سوال اٹھایا
تھامس آرنالڈ نے عجیب خباثت کے ساتھ ایک دوسرا یہ سوال اٹھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلفاء کو متعین کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بے فائدہ سی بات ہے کہ اس سبب کی تلاش میں رہیں کہ آپ نے معاملہ ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا تھا، حالانکہ تنظیمی امور میں آپ ایک ابکر شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے تاسیس کردہ اس نئی دینی جماعت کے مستقبل کے حوالے سے بھرپور احتیاط سے کام لیتے۔ ممکن ہے کہ آپ زندگی کے آخری ایام میں جسمانی اور عقلی اعتبار سے تشویش اور اضطراب کا شکار تھے، اس وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد خلیفہ متعین نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ آپ زمانہ وقت میں رائج عرب تقالید کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کتاب کا نام ہے تھامس آرنالڈ، مصنف تھامس آرنالڈ، الخلافت، صفحہ 19۔ محمد جمال الدین سرور کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اسلام میں پائی جانے والی نظام حکومت کے متعلق مشکلات کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ معاملہ ایسے ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ لوگ اپنے لیے ایسا نظام حکومت اختیار کر لیں جو ان کی طبیعتوں کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو اور زندگی کے تطور کے ساتھ ان کے ساتھ نبھا سکے۔ الحیات السیاسیت فی الدولۃ العربیۃ الاسلامیہ، صفحہ 11۔ اگر آپ اس کے بعد اس سے بھی بڑا تعجب خیز مقولہ دیکھنا چاہتے ہوں، پھر عبد المنعم ماجد کے قول کو دیکھ لیجیے۔ وہ کہتا ہے حق بات تو یہ ہے کہ کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اس امت مسلمہ کے لیے کوئی نظام حکومت چھوڑا تھا۔ التاریخ السیاسی للدولۃ العربیہ، جلد نمبر 141۔ شریعت اسلامیہ سے جہالت اور لا علمی کا پیکر ایک اور تجزیہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سہیل ذوقار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے متعلق کوئی پائیدار اور واضح اور مستقبل نظام نہیں لے کر آئے تھے۔ طریق العرب والاسلام منذ ما قبل المبعث وحتی سقوط بغداد، صفحہ 67۔ ان تمام اقوال پر رد کرنے کے لیے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بعیت میں اپنے قائد کے انتخاب کے لیے اہل جاہلیت کا طریقہ کار اپنایا گیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ اقوال دو اسباب سے خالی نہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟ مکر۔ اس کا مقصد اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا ہے اور یہ باور کرانا ہے کہ اسلام بھی تحریف شدہ نصرانیت کی طرح محض ایک دینی نظام ہے جس کا حکومت یا لوگوں کے نظام زندگی سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ اس طرح سے ان کے لیے اگلا ہدف حاصل کرنا آسان ہو جائے اور لوگوں کو لا دینیت کی طرف دھکیل دیں اور دین کو زندگی سے علیحدہ کر دیں، دین اور سیاست کو مکمل طور پر متفرق کر دیں۔ میرے بھائیو، دوسرا سبب شریعت اسلامیہ سے جہالت اور اس کے اصلی مصادر کی طرف رجوع نہ کرنا۔ اگر وہ اصلی مصادر کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے اور مسلمان فقہا کی میراث سے اس کا حل تلاش کرتے تو ضرور دیکھ لیتے کہ یہ مسئلہ بھی دوسرے مسائل کی طرح ہے جس میں شریعت اسلامیہ کے واضح احکام اور تعلیمات موجود ہیں، جو کہ کامل نظام ہے اور مسلمانوں کی ساری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو شامل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہدن اور ہدایت ہے، ورحمتاً اور رحمت، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَحْشَرُونَ۔ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 38۔ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 38 کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، وَلَا طَائِرٍ، اور نہ کوئی پرندہ، يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، کہ اڑتا ہے اپنے بازوؤں سے، بِجَنَاحَيْهِ، إِلَّا أُمَمٌ، مگر ہر ایک امت ہے، أَمْثَالُكُمْ، تمہاری طرح، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین کا فرمان گرامی موجود ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دینکم، تمہارا دین۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنے نعمتیں پوری کر دیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ محترم ساتھیوں، یہ ایسا اتمام دین کا مکمل ہونا ہے جس میں کسی بھی جانب سے اور کسی بھی کیفیت سے کوئی کمی نہیں، نہ ہی حاکم کے تعین کے حوالے سے اور نہ ہی اس کے لیے مختص احکام کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، یہ دین زندگی کے تمام امور میں کامل کیوں کرنا ہوتا، جبکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آسمان میں کوئی پرندہ بھی پلٹتا نہیں تھا، کوئی پرندہ بھی پلٹتا نہیں تھا۔ آپ نے اس کے علم کے متعلق بھی ہمیں آگاہ کیا، مسند احمد میں موجود ہے یہ لفظ، وہ دین جس نے اپنے ماننے والوں کو قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الاستطابہ جلد نمبر 223، کسی مشرک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، تمہارے نبی نے تو تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھا دیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہمیں پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے، یا 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے، یا گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر ان کے ہاں ایک اہم ترین جانب یعنی حاکم کے تعین کے متعلق احکام اور وہ کیسے حکم چلائے گا، اتنے اہم بیان کا نہ ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب ہم علماء اسلام کے فقہی میراث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ احکام سلطانیہ اور شرعی سیاست سے متعلق کئی کتابیں، بطور مثال کے دیکھیں آپ الاحکام
السلطانیہ از ماوردی الشافعی اور ابو یعلا حنبلی اور غیاثی اور امام الحرمین الجوینی السیاست الشرعیت اصلاح الرائی والرعیت اور دیگر کتب، جنہوں نے اس پہلو کے ایک بہت بڑے حصے کو بیان کیا گیا، اور یہ کتابیں خصوصاً اسی جانب لکھی گئیں، اسی مسئلہ پر لکھی گئیں۔ ان میں خلیفہ کے انتخاب کی شرائط ذکر کی گئی ہیں، اور پھر یہ کہ خلیفہ کیسے بنایا جائے گا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اس کے حقوق کیا ہوں گے، رعایا کے حقوق کیا ہوں گے، خلیفہ کو کب معزول کیا جائے گا، اور اگر کوئی باغی اس کے خلاف بغاوت کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ مزید برآں ان اقوال اور بدگمانیوں پر اہل مغرب کے اقوال سے بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دلوں میں اہل مغرب کے کلام کے لیے بہت بڑی منزلت پائی جاتی ہے، وہ اس کلام پر فخر کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ تھامس آرنالڈ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرجوش اور پر اثر استقبال کے متعلق کہتا ہے، مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرجوش استقبال اور ان لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ عمل اہل مدینہ اس روشن خیالت طبقہ سے شروع ہوا تھا جنہوں نے اپنے معاشرہ میں درپیش مشکلات کا حل اور علاج اسلام میں پایا تھا۔ اس لیے کہ اسلام میں زندگی گزارنے کے لیے ایک محکم نظام تھا، اور لوگوں کی پراگندہ اور بکھری خواہشات اس نظام اور قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تھے، جو کہ حاکمیت اعلیٰ نے مشروع ٹھہرائے تھے، اور یہ قوانین انفرادی خواہشات سے بہت بلند و بالا اور برتر تھے۔ الدعوۃ الی الاسلام صفحہ 43 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جبکہ فیلیپ حتیٰ یہ فیلیپ خوری حتیٰ اصل میں لبنانی ہے، یہ کہتا ہے کہ دین اسلام کے ایک وسیع اور شامل نظام و دین ہونے کی تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے، اسلام پوری زندگی کا ایک منہج ہے۔ اس نظریے کے مطابق دین اسلام میں بنیادی طور پر 3 پہلو پائے جاتے ہیں۔ میں پہلے اس کا تعارف کروا دوں، انٹروڈکشن کروا دوں کہ یہ کون ہے۔ فیلیپ حتیٰ، فیلیپ خوری حتیٰ اصل میں لبنانی ہے، امریکی مستشرق ہے، 1886 سے 1976 تک، 1976 تھا نہ 1886 تھا، 1976 تک لبنان میں شملان کے مقام پر پیدا ہوا۔ یہ فیلیپ خوری حتیٰ لبنان میں شملان کے مقام پر پیدا ہوا، بیروت میں امریکی جامعہ سے فراغت پائی، جامعہ کولمبیا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور نیز برنسٹون اور بیروت ہارورڈ میں بھی تعلیم حاصل کی۔ عربی اور انگریزی زبان میں اس کی تقریباً 25 کتابیں، ان میں سے ایک کتاب تاریخ العرب اور اصول شعب الدرزی و دیانتہ اور الاسلام والعرب بھی۔ یہ فیلیپ حتیٰ دین اسلام کے ایک وسیع اور شامل نظام و دین ہونے کی تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے، اسلام پوری زندگی کا ایک منہج ہے۔
اس نظریے کے مطابق دین اسلام میں بنیادی طور پر 3 پہلو پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے یہ؟ فیلیپ حتیٰ کہتا ہے نمبر 1 دینی پہلو، نمبر 2 سیاسی پہلو، نمبر 3 ثقافتی پہلو۔ آگے کہتا ہے کہ یہ تینوں پہلو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے اور متحرک و متفاعل ہیں۔ یہ تینوں پہلو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے اور متحرک اور متفاعل ہیں۔ بسا اوقات اس میں سے کوئی ایک پہلو جزوی طور پر کسی دوسرے پہلو پر غالب آ جاتا ہے، مگر اس کا ملاحظہ نہیں کیا جا سکتا۔ فیلیپ حتیٰ مصنف ہے، کتاب الاسلام منہج الحیات صفحہ 9 پر، جبکہ مارسیل بو ازار کہتا ہے ان زوائد و واجبات امور میں سے ایک مغرب کی طرف 1000 بار کیے جانے والے اس اعتراض پر رد کرنا ہے کہ دین اسلام سیاسی نظام کو پروان چڑھانے سے عاجز آ گیا تھا، حالانکہ تاریخ اس بات کو سر سے قطعی طور پر جھٹلاتی ہے۔ عماد الدین خلیل قالوا عن الاسلام صفحہ 64۔ بو ازار ایک فرانسیسی ماہر قانون مفکر ہے، اس کی کتاب ہے انسانیت الاسلام۔ میں کہتا ہوں جو چیز ان لوگوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ منتخب کرنے سے متعلق سابقہ دعووں کو رد کرتی ہے، وہ یہ ہے آپ عمر کے لحاظ سے بھی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے بڑی عمر کے نہ تھے، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ عربی تقلید کا تقاضا یہی تھا۔ اس لحاظ سے تو پھر آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس چیز کے زیادہ حقدار تھے، وہ آپ سے بھی بڑے تھے۔ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آپ کے بعد زندہ رہے اور بیٹی کی وراثت پائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ کے لحاظ سے بھی ایسے قبیلے سے تھا جن کی تعداد پورے قریش میں سب سے کم تھی۔ یہ بھی ان کے دعویٰ پر رد ہے، یہی وجہ کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ منتخب کیے جانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں میں عادت یہ تھی قبیلے کا حاکم اس کے قرابت اس معاملہ کے زیادہ حقدار ہوا کرتے تھے اور ولایت ان کے ساتھ ہی خاص ہوا کرتی تھی، یا پھر قبیلہ بہت بڑا ہوتا جن کی تعداد بھی زیادہ ہوتی اور ان کے پاس مال بھی زیادہ ہوتا اور وہ جاہ و حشم والے بھی ہوتے جس کی وجہ سے حکومت کرتے۔ مگر یاد رکھیں یہ دین اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین اور نیا معیار لے کر آئے تھے جس میں علم اور دین میں سبقت کو فضیلت حاصل تھی۔ وقت پورا ہو گیا، اللہ کی رحمت سے سقیفہ بیعت سقیفہ بنی سعدہ کا دوسرا حصہ اللہ کی رحمت سے پھر عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اللہ ان کو راہ راست پر لے آئے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم فرج ہم المحمومین ونفس کرب المکروبین وقضِ الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.